گھر میں کالی مرغیاں رکھنے سے گھر میں برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب تک گھر میں انڈے دینے والی مرغی ہو تو گھر میں مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ گھر میں مور اور مورنی ہو تو گھر میں کالے جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ کالے کپڑے پہن کر سونے سے جنات اور چڑیلیں آدمی سے دور رہتی ہیں۔ سفید کپڑے پہن کر سونے سے جنات آدمی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بدن پر آئل لگا کر سونے سے بدن کی قوت میں 100 سال تک کمی نہیں آتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناریل کا تیل بدن پر لگانے سے بدن ڈھیلا نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں بلبل آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں کوئی بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ نہانے کے دوران بائیں بازو میں درد ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے دل کا مسئلہ ہے۔ پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے گردے خراب ہونے والے ہیں۔ گھر میں مہمان آ جائے تو سمجھ جاؤ 40 دن تک تمہارا رزق بڑھتا رہے گا۔ گھر میں مرغیاں انڈے دینا چھوڑ دیں تو سمجھ جاؤ گھر پر کسی نے جادو کیا ہے۔ جس گھر میں بددخیں ہوتی ہیں اس گھر کے نوجوان ہمیشہ جوان اور طاقتور رہتے ہیں۔ قبض کی شکایت ہو تو انگور کھا کر سو جاؤ، صبح سویرے ہی قبض کھل جائے گی۔ بھولنے کی بیماری ہے تو بھینس کا دودھ میں پستے ڈال کر کھا لو، افاقہ ہو جائے گا۔ رات کے وقت اونٹنی کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر جیسی مضبوط بن جاتی ہیں۔ جس کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہو ایسے بندے دل کے مخلص ترین ہوتے ہیں۔ جن کے پاؤں بڑے سائز کے ہوتے ہیں ایسے لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ جس کے دانت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کے چہرے رنگ سفید ہوتا ہے ان کے دل اکثر کالے سیاہ ہوتے ہیں۔ رک رک کے بولنے والے افراد پتھر دل اور دل کے لالچی ہوتے ہیں۔ انسان کی لالچ اس کے برے اعمال کی نشوونما کر کے پیش کرتی ہے۔ کوئلہ کالا ہوتا ہے، آگ اسے سرخ بنا دیتی ہے۔ جب آگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کالا پن نمودار ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا کامیابی میں اللہ مددگار نہ ہو وہ سمجھ لے کہ اس کو خرگوش بھی شیر نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر کام میں اللہ کی نصرت طلب کرنی چاہیے۔ جو حق کے سورج کا گواہ بن جائے تو پھر اسے روشنی کے لیے کسی چاند یا سورج کی ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی۔ بے شک اپنی خواہش کو مارنے سے کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کڑواہٹ قیامت کے روز مٹھاس بن کر سامنے آئے گی۔ خرد ماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت راس نہیں آتی۔ دونوں کو نصیحت کرنا ایسے ہے جیسے کسی بنجر زمین میں فصل کا بیج بونا۔ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی جڑیں غیب کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ شکلیں بدل سکتی ہیں پھر بھی جوہر وہی رہتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی صحبت سے لوگ کامل بن جاتے ہیں۔ ان کی اتباع سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے درد کی دوا اللہ کے دیدار ہوتا ہے۔ اگر جنگل سونے اور نقد سے بھر جائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک جو نہیں لیا جا سکتا۔ اگر تو 100 کتابیں بغیر وقفہ کے پڑھ جائے تقدیر کے بغیر تجھے ایک نکتہ یاد نہ رہے گا۔ تو اگر حیات ابدی کا خواہاں ہے تو اپنے نفس کا سر موڑ دے اور نفس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر، خدا پر بھروسہ کر ورنہ گمراہی پھنس جائے گا۔ جب تک تیرا تن دن رات کے کھانے پینے سے پھلتا پھولتا رہے گا تو سمجھ لے کہ تیری روح پر پت جھڑ کا عالم طاری رہے گا۔ کوشش کرو کہ تم حق کی معرفت کے پیالے سے تازگی حاصل کرو اور اس وقت تم بے خود بے اختیار ہو جاؤ گے۔ یہی سلب اختیار صحیح اور مبارک ہے۔ تیرا پاؤں کیچڑ میں ہے، میرے لیے کیچڑ پھول ہے۔ تیرے لیے سوگ، میرے لیے خوشی اور ڈھول ہے۔
میں زمین پر تیرے ساتھ ایک جگہ پر ہوں، ساتویں آسمان پر زحل کی طرح دوڑتا ہوں۔ بندے کے اختیار کو ماننا اور اختیار بخشنے والے کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے دھوئیں کو تسلیم کرنا اور آگ کے وجود کا اقرار نہ کرنا۔ دل کی زمین کی بوٹی فکر ہے، اس لیے افکار دل کا راز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر میں مجلس میں کسی جاذب تقریر کو دیکھوں تو اس بحث کے چمن سے لاکھوں پھول اگا دوں۔ اے مخاطب، بہت سے اصحاف کہف دنیا کے اندر تیرے پہلو میں تیرے سامنے اب بھی موجود ہیں۔ یار اور غار دونوں ان کے ہم ساز ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر ہے، کیا فائدہ؟ فقیروں گداگروں کے جھنڈے محض روٹی مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کے لیے جھنڈوں سے کوئی نسبت نہیں۔ بندگی کے ذریعے ایمان کی نقد کی حفاظت کر تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے روبرو شرمندہ نہ ہو۔ جب تو اپنے نقد کی دیکھ بھال رکھے گا، شیطان حرص اور غفلت کے لے بھاگے گا۔ جسم کا دریا دل کے دریا سے ملا جلا ہے، ان کے درمیان آڑ ہے، ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے ہیں، خواہ تو سیدھا ہو خواہ تو ٹیڑھا ہو، آگے کو کھسک اور واپس نہ کھسک۔ انسان جب اللہ کا نور پا لیتا ہے تو وہ برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے، نیز اس بندے کا مسجود بن جاتا ہے فرشتہ کی طرح جس کی جان سرکشی اور شک سے نجات پا گئی ہو۔ لیکن جو درویش غیر خدا کا پیاسا ہوا وہ حقیر اور بے وقوف اور خوبی سے خالی ٹھہرا، وہ درویش نہیں بلکہ درویش کی تصویر ہے۔ جاندار نہیں، کتے کی تصویر کے آگے ہڈی نہ ڈالو۔ کمینے لوگوں کے کام کی رونق خرابی نیت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، جس طرح تازہ میوہ اپنے اندر فاسد رطوبت کے سبب سے جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ کیسی آگ کیسا لوہا، خاموش رہ، شبہ کی تشبیہ کی ہنسی نہ اڑا، دریا میں قدم نہ رکھ، اس کی بات نہ کر، ہونٹ کاٹتے ہوئے دریا کے کنارے خاموشی اختیار کر۔ دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار لے لو ورنہ وہ بے گناہ لوگوں کو مجروح کر دے گا، تاکہ انصاف اور نیکوکاری تم سے خوش ہو جائیں کہ تم نے ان کا حق ادا کیا۔ بد مست زنگی کے ہاتھ میں تلوار دے دینا بہتر ہے، اس سے کہ بے وقوف کو علم حاصل ہو جائے۔ محبوب بننا تو آسان ہے لیکن عاشق بننا مشکل۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی گزارو، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو شخص برا ہو اس کی گفتگو بھی بری سمجھ، جو بات ایک مردہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آری اس میں جان نہیں ہے، انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہی ہے۔ اے دوست، جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، جاہل راستہ میں ہمیشہ ٹیڑھا ہی چلتا ہے۔ جاہل اگر تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، نادانی سے آخر کا زخمی کرے گا۔ دولت بلی کے اندر ہے، بلی کی نال کو بیوی کے دائیں کان کے اندر رکھ کر سو جاؤ، راتوں رات دولت سے مالا مال بن جاؤ گے۔ اگر گندگی ہمارے سامنے رسوا ہے، سور اور کتے کے لیے شکر اور حلوہ ہے۔ اگر پلید لوگ پلیدیاں کرتے ہیں، پانی پاک کرنے پر مستعد ہیں۔ شہد کی مکھیاں پہاڑ اور کوٹھی اور درختوں پر شہد کے انبار لگاتی ہیں۔ یہ دنیا پوری جنگ ہے، جب تو غور کرے ذرا ذرا کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ دین کا فریق کے ساتھ۔ اے ایاز، تو قرب میں فانی بن گیا ہے، جیسا کہ ستارہ سورج کی شعاع میں، بلکہ جیسا تیرا نطفہ جسم میں تبدیل ہوا، نہ کہ حلول اور پر فتنہ اتحاد سے۔ قیدی اور بادشاہ جب رات کو سو جاتے ہیں تو قیدی اپنے قید خانے اور بادشاہ اپنی بادشاہت
اور سلطنت کو بھول جاتا ہے۔ اے برائی کو پسند کرنے والے، تو ہر وقت ایک صندوق ہے، تجھے ہاتف اور غیبی خرید رہے ہیں۔ تو یقین کر لے کہ تو قیدی اور ظالم ہے، کیونکہ تو غموں کے صندوق میں رہا ہے۔ خدمت سے دوری کے بجائے یار بن جا، ندامت میں چست اور کارآمد بن جا، تاکہ اس راستہ سے تیرے پاس نسیمہ پہنچ جائے۔ حسد کی وجہ سے رحمت کے پانی کو مت رو، بے وفاؤں کی مہربانی پر پل کی طرح ہوتی ہے۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ بولتے اور چہکتے ہیں انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کا شور مچانا کس کو ناراض کرتا ہے اور کس کو خوش۔ توبہ صرف وہی بندہ کرتا ہے جسے اپنے گناہ کا احساس اور اس پر ندامت ہو، اور اگر کسی کو یہ ندامت ہو کہ وہ رستہ سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو بھول جاؤ اور صاف دل بنو، آئینے کے چہرے کی طرح جس میں کوئی بھی عکس یا تصویر نہ ہو۔ یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔